جی ناظرین، دیکھا کہ آپ نے کہ پوری دنیا میں فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہم یہاں پہ جو ہے پیرس کلب میں موجود ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایکٹیو پاکستان میں لوگ آئے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں گے جو آج عید کے دن چھوٹے سے معصوم بچے آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے. انفان میں ہمارے موجود ہیں درمیان میں، ان سے پوچھوں گا آج عید کے دن میں آپ ادھر آئے ہیں، کیا کہنا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو آج کی اس ہنگامی بنیاد پہ جو عید ہے، پہلے تو اس کو بھی کنڈیم کروں گا کہ جس طریقے سے یہ عید کی گئی ہے اس کے لیے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. مگر آج جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس نالائق نااہل اسرائیل کے حوالے سے جو ایک دہشت گردی، جو انتہا پسندی، جس طریقے سے ایک قتل و غارت کیا گیا، پاکستان نہیں دنیا کے اندر کہیں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے کا کوئی قانون بچوں کا ہوتا ہے. جنگوں میں عورتوں کا ایک حساب ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، فیملیز کو دیکھا جاتا ہے. نہ انہوں نے بچوں کو دیکھا، نہ فیملیز کو دیکھا، اور وہ پتھر سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ اس وقت یہ ہے کہ UNO اور OIC یہ دونوں کے دونوں ادارے ہماری نظر میں زیرو ہو چکے ہیں. یہ جسٹ میکنگ اے اسٹوری، ڈو نتھنگ. ہم یہاں پہ مطالبہ کریں گے کہ اس وقت پاکستان اور ترکی ایک ایسی کانفرنس کو لیڈ کرے جس میں تمام اسلامک ممالک شامل ہوں، اور وہ جوائنٹ کانفرنس ہنگامی بنیاد پہ ہو، اور ہنگامی بنیاد پہ تمام اسلامک ممالک کا ایک اپنا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ بینگ اے مسلم ہمیں پتہ چلے یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے تمام عالم اسلام کا یہ ایشو ہے اور تمام مسلمانوں کا ایشو ہے. ہم سب کو اس وقت اس بات کے اوپر اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ OIC اور UNO ان دونوں کو چھوڑ کے تمام اسلامک ممالک کو اکٹھا کر کے جوائنٹ سیشن کر کے ایک ہنگامی بنیاد پہ یہ اجلاس بلا کے ایک جوائنٹ سیشن کے اندر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے کے مطمئن کیا جائے ہمیں. That's it. Go Israel, go! Go Israel! جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم موجود ہیں پیرس کلب میں. یہاں پہ لوگوں کو غصہ پایا جاتا ہے. عید کا پہلا دن ہے ادھر پہ، آج لوگ یہاں سے گھر سے نکلے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو اسرائیل کا جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا، لوگوں میں غصہ پایا جا رہا ہے. ہمارے پاس کچھ یہاں کے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے جب آپ عید کے دن چھوڑ کے آپ پیرس کلب میں آئے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ سر، میں تو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو فلسطین کے اندر ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اور نہتوں پہ جو یہ بمباری کر رہے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو خوف خدا تو ہے نہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ فوراً ایکشن لیں اور ساری مسلم کنٹریز کو جمع کریں، اور اس پہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر ہم ان کو جواب نہیں دیں گے تو کل تو یہ ہم پہ آ جائیں گے، ہمارے بچوں پہ آ جائیں گے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں. اگر ہم ایک امت نہیں بنیں گے، اور امت تو ہم ہیں، اگر ہمیں بن کے ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ ہم ایک ہی امتی ہیں اور ہم ہر کسی امتی کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میں پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ قدم بڑھائیے. پاکستان کی پوری عوام آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی عالم اسلام آپ کے ساتھ ہوگا، اور ٹرکی کو ساتھ رکھے. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہم کامیاب ہوں گے اور ان کو نشر و نابود کریں گے، اور اسرائیل کو جو ہے ہم دفن کریں گے انشاءاللہ. جی، ہمارے یہاں آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی سے اختلاف نہیں ہے. ہم تو اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنی آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم صرف یہاں پہ یہ بات یاد دہانی کرانا ہے کہ آپ لوگ اس طرح صرف اسٹیٹمنٹ سے کام نہ لیں، اور اسٹیٹمنٹ دینا ہے تو کوئی اچھا اسٹیٹمنٹ دیں. ہمیں بہت امید ہے اپنی گورنمنٹ سے، اور خاص طور پہ اپنی پاک آرمی سے جو کہ پوری امت کے ڈیفینڈرز ہیں. تو ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اچھے اسٹیپ ضرور لیں گے. اصل ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد کوئی ایسا اسٹیپ لیں جس سے کیا نام ہے ہمارے جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی عید، جو ان کے رمضان خراب کیے گئے ہیں، وہ اسے کوئی نہ کوئی اس پہ کوئی اچھا لائے عمل لینا چاہیے پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان آرمی کو.